السلام علیکم. آج آن لائن لیکچر کے لیے جس سبجیکٹ کا میں نے انتخاب کیا ہے I suggested the most confusing but at the same time the most interesting subject of law. جو اسٹوڈنٹس LLB میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو میرے ٹیچنگ ایکسپیرینس میں نے آبزرو کیا ہے لا کالجز میں، ان میں سب سے کنفیوزنگ سبجیکٹ لا آف ٹارٹس ہے. آئے ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیوں کنفیوزنگ ہے اور اس کو انٹرسٹنگ کیسے بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹارٹ کیا ہے. ٹارٹ از اے لیٹن ورڈ، لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے. دا ورڈ فرام اٹ وچ دس ٹارٹ از ڈران دیٹ از ٹارٹم. ٹارٹم ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس سے ٹارٹ نکلا ہے، اور ٹارٹ کی اگر انگلش میں میننگ نکالی جائے تو وہ بنتی ہے ٹوسٹ، یعنی کسی چیز کو ٹوسٹ کرنا. ٹارٹ از اے سول رانگ. ٹارٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹارٹ ایک ایکٹ ہے دیٹ از این ان لافل ایکٹ. ٹارٹ کے لیے ان لافل ایکٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک ان لافل ایکٹ جس سے کوئی شخص جس کی ڈیوٹی ہے کسی شخص کو ہارم پہنچاتا ہے، اس کو سول انجری کاز کرتا ہے، جو کہ وداؤٹ اینی کانٹریکٹ ہے. یعنی ایسا ان لافل ایکٹ جو بریچ آف اے کانٹریکٹ نہ ہو. ایسا ان لافل ایکٹ کہ جو کسی کانٹریکٹ کی بریچ میں نہ آتا ہو. اس کے علاوہ ایک ایسا ایکٹ ہو کہ جو کسی شخص کی ڈیوٹی ہو، وہ اپنی ڈیوٹی کو سے نیگلیجنٹ ہو، نیگلیجنس کرے، اور اس نیگلیجنس میں کسی کا رائٹ وائلیٹ ہو. کسی کا رائٹ وائلیٹ ہونے کی صورت میں پھر کسی کو انجری کاز ہو، وہ سول نیچر کی ہو، اس کا کمپنسیشن ہو، اس کی ایک ریمیڈی ہو کہ جو سول کورٹ سے سوٹ فار ڈیمیجز فائل ہو اور اس سے ڈیمیجز کلیم ہو، جس کی جو ریمیڈی ہو وہ پنشمنٹ نہ ہو، تو وہ ٹارٹ کہلاتا ہے. ٹارٹ کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے میں تمام اسٹوڈنٹس کو سمپلیفائی کر کے سمجھاتا ہوں. ٹارٹ کے لیے پہلی بات کہ وہ ان لافل ایکٹ ہونا چاہیے. ان لافل ایکٹ ہونے کے بعد کسی شخص کی ڈیوٹی ہو جو اس سے وائلیٹ کرے، نیگلیجنس دے، اور اس کی نیگلیجنس سے کسی کا رائٹ وائلیٹ ہو، کسی کی حق تلفی ہو، اور نہ صرف حق تلفی ہو بلکہ اس کو ایک سول انجری کاز ہو، اس کا ایک لاس ہو، اور اس لاس کی لیگل ریمیڈی یہ ہو کہ وہ اس سے کمپنسیشن کلیم کر سکے. There are 3 kinds of torts. ایک ہے نان فیزنس، کوئی ایسا ایکٹ جو کوئی شخص آؤٹ آف دا کانٹریکٹ پابند ہو ایک ایکٹ کرنے کے لیے اور اس سے وہ ریفیوز کرے، نان فیزنس میں آتا ہے. ایسا ایکٹ جو نہ کرنے سے ایک شخص پابند ہے کرنے کے لیے، وہ نہ کرے، اس سے کسی کا رائٹ وائلیٹ ہو، اس کو سول انجری کاز ہو اور اس کو لاس ہو. اس لاس کے وہ ریمیڈی یہ کلیم کرے کہ وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کر سکے، اس کی ریمیڈی پنشمنٹ نہ ہو، وہ ہے نان فیزنس. نمبر 2 پہ ہے مس فیزنس، جیسے مس گائیڈ کرنا، مس کیلکولیٹ کرنا،
مسکنسیو کرنا یعنی امپراپر. کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس سے جو امپراپر ہو، آلدو الیگل نہ ہو مگر امپراپر ہو، اس کی وجہ سے کسی کو ہارم ہو، ہارم سے وہ اس کو لاس ہو، لاس سے اتنا اس کی ڈگری لاس کی ہو کہ وہ ریمیڈی کلیم کر سکے، اور ریمیڈی اس کی یہ ہو کہ وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کر سکے. تھرڈ ہے نان فیزنس. نان فیزنس کے بعد نان فیزنس، مس فیزنس، پھر تھرڈ ہے میل فیزنس. میل فیزنس یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جو ٹوٹلی ان لافل ہو، انلیگل ہو، اور اس شخص کے اس کرنے سے کوئی کسی کا رائٹ وائلیٹ ہو، اس کو سول انجری کاز ہو، اس کی اس انجری کی وجہ سے اس کو لاس ہو، اور وہ لاس اتنی ڈگری کا ہو کہ جو ریمیڈی میں آئے اور وہ اس کے لیے ایک سوٹ فائل کرے اور اس میں ڈیمیجز کلیم کر سکے مگر پنشمنٹ نہ ہو. تو یہ 3 اقسام ہیں ٹارٹ کے. سمپل آپ کو ایگزامپل دوں، بہت ہی سمپل سی، کہ جیسے ایک ٹی سی ایس کنسائنمنٹ کرنے کا والا ایجنٹ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے although there is no contract in between the customer and TCS، مگر اگر ٹی سی ایس کی کنسائنمنٹ کا جو ایجنٹ ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک پارسل ڈیلیور کرے. اگر وہ پارسل ڈیلیور نہیں کرتا کسٹمر کو تو دیٹ کمز ود ان دا ڈیفینیشن آف نان فیزنس. وہ ایک ڈیوٹی تھی اس کی کہ کنسائنمنٹ ڈیلیور کرے، اس نے نہیں کی، اس سے کسی کو سول انجری کاز ہوئی، اس کا نقصان ہوا، اور وہ اتنا ہو جو آؤٹ آف دا کنٹریکٹ ہو، اتنی ڈگری کا ہو کہ اس میں وہ سوٹ فائل کرے اور ڈیمیجز کلیم کرے. پھر مس فیزنس یعنی ایک شخص امپراپر کام کرے، یعنی ٹی سی ایس کنسائنمنٹ والا اگر آپ کی کنسائنمنٹ ڈیلیور تو کرتا ہے مگر امپراپر طریقے سے کرتا ہے، وہ کوئی کسی طریقے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے پارسل، یا وہ ڈیلے کرتا ہے جس سے آپ کو لاس ہوتا ہے، اور اس لاس کی صورت میں آپ کو ایک انجری کاز ہوتی ہے، پھر آپ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ اتنا میرا لاس ہوا ہے، آپ سوٹ فائل کرتے ہیں سول کورٹ میں کہ وہ آپ کو ڈیمیجز کلیم کر کے دے. اچھا، تیسرا آ جاتا ہے میل فیزنس. ایک ٹی سی ایس کنسائنمنٹ کا ایجنٹ، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو کنسائنمنٹ ڈیلیور کرے، مگر اگر وہ اس پارسل کو کھول کے اس میں سے کوئی چیز چوری کر لیتا ہے یا اس پارسل کو خراب کر کے آپ کو دیتا ہے، یہ جو آپ کی چیز پارسل کے اندر ہے اس کو توڑ کے دیتا ہے، پھاڑ کے دیتا ہے، ڈیمیج کر کے دیتا ہے، تو وہ ٹوٹلی اللیگل کام ہے جو اس نے کیا. وہ تھرڈ کیٹیگری آف ٹارٹ میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں میل فیزنس. لہذا اسٹوڈنٹس، آپ میرا یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کریں. پورے پاکستان میں جتنے بھی لا اسٹوڈنٹس ہیں میرا یوٹیوب پہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، غلام سجاد گوپانگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، تاکہ میں جتنے بھی لیکچرز آن لائن دوں آپ سب تک پہنچ سکیں اور یہ علم کی جو شمع ہے اس کو ہم ہمیشہ روشن رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ.